دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ ایک مقام پھر ایسا بھی آتا ہے جب لوگوں کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں، پھر دل یہ سوچ کر مطمئن رہتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، اور بس اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ وہی جانتا ہے ہم کن کن کیفیات سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں، اور لوگ میرے کردار پہ جتنی بھی تہمتیں لگا لیں، وہ یہ حقیقت کبھی نہیں بدل سکتے کہ میرے ہزار گناہوں کے بعد بھی وہ میرا خالق رہے، اور میں ہزار نافرمانیوں کے بعد بھی اس کا بندہ رہوں، اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا، وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں یہ دکھ کیوں دیتا؟